جادو جنات کے حوالے سے جو علاج کے مراحل ہیں جی. وہ کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. علاج کے مراحل جو ہے نا وہ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی کام کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اور نمبر 2 پہ اگر خواتین کی بات کی جائے تو اگر وہ بالغ خواتین ہیں تو ان کا حجاب لینا بہت ضروری ہے اور اپنے محرم کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. یہ علاج کے مراحلوں میں سے ہے کہ وہ حجاب میں رہیں اور اپنے مہر کے ساتھ رہیں، مطلب کہ ان کے گھر میں سے جو ان کے ٹھیک ہے. قاری صاحب سوری آپ کی بات یہاں پہ حجاب کا مطلب کیا ہے؟ پوری اوڑھنی لینا، بایا پہننا، نقاب کرنا یا چادر لے لینا؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ اور بھی بڑے کوسچنز ہیں نا، پھر آپ کو وہ بھی پتہ. دیکھیں کہ حجاب جو ہے نا ہم نے جو اپنی طرف سے بنایا نا وہ ہم نے بنایا کہ سر کو ڈھکنا. جو رسول اللہ نے بتایا وہ ہے اپنے پورے ڈھانپنا، اپنے آپ کو پورے جسم کو پورے جسم کو ڈھانپ لینا، اوڑھنی پوری لے لینا. اس کو ابایا کہہ لیں، وہ جو نقاب حجاب کر لیتے ہیں، اسی کو حجاب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو برحال اپنے آپ کو اپنے پورے جسم کو چھپانا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، کچھ ابائے اس طرح کے پہنے جاتے ہیں کہ وہ پورا جسم ڈھال چال سب نظر آ رہی ہوتی ہے، تنگ. وہ ان کا بھی خیال رکھا جائے کہ وہ اس طرح سے جسم کے خد و خال نہ اس میں نظر آئیں، اوڑھنی ایسی ہو کہ بالکل کھلی ہو. ٹھیک ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ ایک اور اس کا علاج کے مراحلوں میں سے ایک یہ ہے کہ گھر کے اندر کتے اور تصاویر نہیں ہونی چاہیے. ہم نے یہ پہلے بھی اپنے سوال میں کیے ہوئے ہیں. اچھا، مریض کے پاس موجود جو تعویذ اس نے پہنے ہوتے ہیں، مریض نے جو وہ کڑا پہنا ہوتا ہے یا پھر مریض نے اور بھی بہت ساری چیزیں پہنی ہوتی ہیں، اس کو اس کے سامنے اتروا کے جلوانا. اچھا، اچھا ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں نے ایک مریض تھا، اس کو میں نے کہا یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے، بڑا گندا سا لگ رہا ہے. تو کہتا ہے یہ میرے فلاں جس نے بھی اس نے دیا. تو میں نے کہا کہ یہ مجھے دکھاؤ. اتار نہیں رہا تھا، میں نے اتارا. میں نے کہا اس کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے اندر جی بڑا پاک کلام ہے. تو میں نے کہا اچھا چلو مجھے دیکھنے دو، اگر تو پاک کلام ہوا تو ہم اس کو دوبارہ اس کو لپیٹیں گے، اس کو میں سلوائی کر کے آپ کو دے دوں گا. اگر کلام نہ ہوا پھر کہتے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کتنی دیر سے پہن رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے 2 سال ہو گئے ہیں میں نے پہنا ہوا ہے. تو میں نے کہا اس کو مجھے دیکھنے دو. تو میں نے جب کینچی سے اس کو کاٹا دیکھا تو اس کے اندر نا ایک گندی اسمیل آئی کہ مجھے ایسے لٹرلی ایسے لگا کہ جیسے نا میری طبیعت خراب ہو گئی. اور اس کے اندر سے نا وہ گند نکلا، مطلب کہ وہ کلام تو چھوڑے، کلام کا تو کافی نہیں تھا. تو اور میں نے اس کو دکھایا اور میں اتنی طبیعت میری عجیب سی خراب ہو گئی کہ میں نے فوراً جا کے وضو کر کے پھر آ کے میں نے اس کو چیک کیا. اب ایک انسان نے وہ پہنا ہوا ہے اور وہ پہن کے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، اور میری طبیعت چیک کرنے والے کی طبیعت خراب ہوگی ایک دم دیکھ کے کہ، اور جو جس نے پہنا اس کا کیا حال ہوگا؟ غلاظت ساتھ لیے پھر رہا تھا وہ. تو وہ ان کے سامنے اتروا کے ان کو تسلی کروائیں کہ دیکھیں یہ کیا ہے. مطلب اس کے علاوہ پھر جو کڑا پہنا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں. اصل میں نا یہ جو کڑے پہنتے ہیں یہ ان کا بلیو کڑے کے اوپر آ جاتا ہے، تعویذ کے اوپر آتا ہے، اللہ پر توکل ختم ہو جاتا ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جوڑنا. یہ علاج کا ایک حصہ ہے، بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ پھر اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے علاج کا حصہ. اگر آپ کے اندر عاجزی نہیں ہے، آپ کا دل سخت ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے شفا آپ کو مل سکتی ہے؟ مطلب کہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑے معاملات آسان بھی فرماتے ہیں. پھر اس کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار کرنا. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نظامی بھائی، ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں مجھے یہ فلاں مسئلہ ہو گیا، مجھے فلاں مسئلہ ہو گیا. کوئی انسان میرے پاس آئے اور مجھے آ کے کہے کہ عمیر بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ رنگ روڈ کب تک تیار ہو رہا ہے، اس کا معاملات کیا ہیں سارے. تو اس کا بات کرنا فضول ہے، کیونکہ میں اس محکمے میں نہیں ہوں، اس کا کام نہیں ہے. میرا کام ہے کوئی مجھ سے پوچھے گا قرآن کے بارے میں، نماز کے بارے میں، عامل کے بارے میں، اس طرح کے بارے میں کچھ پوچھے تو میں اس کو بتاؤں گا. تو اپنے محتاجی لوگوں کے سامنے نہ رکھیں، محتاجی اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کو بتائیں. ہاں، اس انسان سے اپنے معاملات ذکر کریں جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حل نکال سکتا ہے. ہر کسی کے سامنے اپنا رونے نہ بیٹھ جائیں، ہر کسی کے سامنے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنا نہ شروع کر دیں.
اس معاشرے میں کن کے اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی، گھر، اولاد، بیٹے سب چیزیں، اور میں لوگوں کو بتا، جس کے پاس اولاد ہے ہی نہیں، اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں اس کو یہ چیزیں بتاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے نظر لگے گی، نظر حسد ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو چھپانے والی ہیں اور احتیاط علاج کے مراحل میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہم لوگ کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا احتیاط نہیں کرتے، جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی خوشیاں بتا دینا، اپنی تکلیفیں بتا دینا، ٹھیک ہے، اچھی جگہ کھانا کھانے گئے اسٹیٹس لگا دینا، گاڑی خریدی ہے اسٹیٹس لگا دینا۔ اچھا، پھر اس کے بعد نا سب سے ضروری چیز یہ ہے نا کہ عقیدہ توحید جو ہے نا اس کو بتانا، اس کو بتانا کہ عقیدہ توحید کیا ہے، اللہ کے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوتا ہے، ہم شرک میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو شرک کے اندر آتی ہیں، اور اس کو اس چیز کے اوپر اگرچہ وہ وہاں پہ نماز، روزہ، اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی جن سے آپ بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ادب و احترام کا، حسن اخلاق کا پہلو رکھتے ہوئے ان کو سمجھانا، پیار اور محبت کے ساتھ، کوئی غصہ نہیں، کوئی بالکل پیار اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں، ان کو قائل کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے سب سے ضروری چیز ہے، جب مریض آپ کے پاس آتا ہے جو آپ سے چیک کروا رہا ہے آپ کو، اس کے سوال کرنے سے آغاز کریں، علاج کا آغاز کریں، اس کی بات کو سنیں۔ مطلب وہ جو ہم عامل لوگ ہم چیک کرتے کرتے ہمیں اتنا تجربہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کو چیک کرنے کے بعد کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ تو سب سے ضروری کام یہ ہے کہ جب معالج چیک کرے تو مریض کا سوال اچھی طرح سے سن لے، وہ عادت اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے اگر اس کا ہم سوال سن لیتے ہیں۔ ہم چونکہ ہم ٹائم بچاتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ اس کا سوال سنا جائے، تسلی سے سن کے پھر اس کا جواب دیا جائے اور اس کو اس کے طریقہ کار بتایا جائیں۔ تو یہ مراحل ہیں سننے مطلب کہ علاج کے۔